اے میرے پیارے سننے والوں، آج جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں، یہ میرے دل کا دل ہے، یہ اس قرآن کی وہ خوشبو ہے جو میرے وجود پہ بس گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشبو آپ کے دل تک بھی پہنچے۔ یہ تفسیر کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نہیں، یہ اللہ کے پیغام کا تاثر ہے جسے ہم اپنی روح سے محسوس کریں گے اور اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوئی عالم نہیں، نہ ہی کوئی فقیہ، لیکن میں ایک درد رکھنے والا انسان ضرور ہوں جسے قرآن نے رلا دیا، اور میں چاہتا ہوں یہ درد، یہ محبت آپ کے دلوں میں بھی اتر جائے۔ اللہ کا قرآن محض کتاب نہیں، یہ اس رب کی صدا ہے جو ہمیں پکار رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میرے بندو تو واپس آ جاؤ، میں اب بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آج کی تفسیر فقط آیت کی تشریح نہیں بلکہ روح کی بیداری ہے، دل کی صفائی ہے، اور ایک بندے کا اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنی نیت کو سچا کر لیں اور اللہ کی کلام میں ڈوب جائیں۔ پیارے سامعین، میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ تفسیر پیش کرنے جا رہا ہوں جو صرف الفاظ کی ترتیب نہیں بلکہ روح کی روشنی ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا چین ہے اور زندگی کا اصل پیغام ہے۔ یہ تفسیر میری زندگی کا درد ہے، میری محبت ہے اس رب کے ساتھ جس نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنایا۔ آئیے میرے ساتھ ہم اس قرآن کی لفظوں میں ڈھونڈتے ہیں اپنا راستہ، اپنی منزل، اپنے رب کی رضا۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے الہی، آمین۔ آئیے سورہ زاریات کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیات 1 تا 6۔ والزاریات ذروا والحاملات وقرا والجاریات یسرا والمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ یہ آیت قسم کھاتی ہے ہوا کی جو بکھیرتی ہے، اٹھاتی ہے، آسانی سے چلتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق نظام کائنات کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ ہوائیں محض فزیکل ایجنٹس نہیں بلکہ اللہ کے امر ربانی کے مظاہر ہیں۔ جیسے ہوائیں ذروا بکھیرتی ہے، ایسے ہی اللہ کی ہدایت دلوں میں آتی ہے، کچھ دلوں میں جم جاتی ہے، کچھ میں بکھر جاتی ہے۔ انسان بھی ایسے ہی کیفیات میں ہے، کچھ اس کے سینے میں ہدایت کا بوجھ ہوتا ہے، حاملات وقرا، کبھی اس کی روح آسانی سے بہتی ہے، الجاریات یسرا، کبھی اللہ اسے اپنے حکم سے بانٹ دیتا ہے، المقسمات امرا، یہ دنیا مذاق نہیں، وعدہ قیامت پر حق ہے اور جزا و سزا حق ہے۔ سورہ زاریات آیات 7 تا 23۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تم زمین پر ہو مگر تمہارا رزق آسمان سے بندھا ہے، تم زمین کے در و دیوار پر بھاگتے ہو مگر رزق کا راز آسمان میں ہے۔ تم جس کو اپنی محنت سے سمجھتے ہو وہ دراصل تمہاری ایمان، توکل اور اطاعت کا امتحان ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، روح کا رزق اللہ کی یاد، معرفت، خشیت، آنسو، قرب، یہ سب آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اللہ خود قسم کھا رہا ہے جیسے وہ آسمان و زمین کا رب ہے ویسے ہی اس کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ زاریات آیات 24 تا 30۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مہمانوں کا واقعہ شامل ہے۔ جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے در پر آئے انسانی شکل میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر محسوس کیا۔ فرشتے جو مہمان بن کر آئے دراصل الہی تجلیات کا ظہور تھا۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کے در پر نورانی مہمان آتے ہیں، خوشیاں لیے، آزمائشیں بھی لیے۔ ابراہیم کا خوف روح ولی کی علامت ہے جو اللہ کے غیبی فیصلوں پر ہمیشہ سراپے ادب، ابراہیم کا خوف روح ولی کی علامت ہے جو اللہ کے غیبی فیصلوں پر ہمیشہ سراپے ادب و خشیت ہوتا ہے۔ سورہ زاریات آیات 31 تا 46۔ اس میں قوم لوط، عاد، ثمود، فرعون کے انجام کا تذکرہ شامل ہے۔ یہ سب وہ قومیں تھی جنہوں نے اپنی عقل، طاقت، نظام الہی حق پر ترجیح دی۔ جب انسان اپنے نفس کو معبود بنا دے تو وہی نفس اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ قوم لوط کا جرم صرف بدعملی نہ تھا، وہ روحانی انحطاط کی علامت تھا۔ قوم عاد و ثمود کے پتھر اور ستون دراصل قلب مردہ کی علامت ہے، وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہی ان پر اثر نہیں کرتی۔ سورہ زاریات آیات 47 تا 60۔ اس میں کائنات ہدایت، بندگی اور غفلت کی آخری تنبیہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ قرآن کی سب سے عرفانی ترین آیتوں میں سے ہے۔ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، مگر یہ عبادت صرف سجدہ، نماز یا روزہ نہیں بلکہ ابدیت کا کل سفر مراد ہے۔ اپنے انائے نفس کو دفن کر کے اللہ کی رضا میں ڈھل جانا۔ ما اريد منهم من رزق، اللہ تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، تم خاک سے نہیں امر ربی سے ہو۔
جب تم زاریات کی آیت کو پڑھو تو یہ صرف واقعات نہیں بلکہ تمہارے دل کی کیفیات کی ترجمانی ہے. ہر آیت یاد دلاتی ہے کہ تم ہواؤں کی طرح بکھرے ہو، واپس جمع ہو جاؤ. تمہیں رزق ہدایت محبت سب کچھ آسمان سے ملے گا، بس نیچے مت دیکھو. تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنے نفس کے غلام نہ بنو. تمہارے اندر ایک ابراہیمی نور ہے، بس وہ مہمان ہے، وہی تمہارے در پر آئے. تمہارا در کھلا ہونا چاہیے. سورہ زاریات آیت 47 تا 60. سورہ زاریات آیت 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ترجمہ، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے قوت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسعت دے رہے ہیں. یہ کنار جس میں تم پل کے جھپکتے ہو، جس کے نیچے سانس لیتے ہو، یہ حادثاتی نہیں، یہ صرف سائنس کا منظر نہیں، اللہ کی ید اللہ قدرت کاملہ سے تراشا گیا ہے. ایک روحانی فن پارا ہے. ہر کہکشاں، ہر ستارہ، ہر خلا کی وسعت ایک ہی پیغام دے رہا ہے. تمہارا خالق بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس کی قدرت تمہارے تصور سے کہیں بلند ہے. تم اپنے غم، اپنی بندش، اپنی محرومی کو کیوں بڑا سمجھتے ہو؟ جس نے وسعت والا آسمان بنایا وہ تمہارے دل کی تنگی کو بھی کشادگی میں بدل سکتا ہے، بس اس سے جڑ جاؤ. سورہ زاریات آیت 48 تا 49. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. زمین کا بچھایا جانا صرف رہائش نہیں، یہ سکون روح کی علامت ہے. اللہ نے ہر شے جوڑیوں میں بنائی، مرد و زن، دن و رات، روشنی و تاریکی، خوشی و غم، تاکہ تم تذکرہ کرو، یعنی اپنے اصل کو یاد رکھو، یاد کرو، یعنی تم اپنے اصل کو یاد کرو. تمہاری روح بھی ادھوری ہے جب تک وہ اپنے رب سے نہیں جڑتی. تمہاری ہر طلب، ہر خلش، ہر ادھورا پن بس یہی چیخ رہا ہے کہ میرا رب کہاں ہے. سورہ زاریات آیت 50. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ترجمہ، بس بھاگ آؤ اللہ کی طرف، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا خبردار کرنے والا ہوں. آہ کیسی محبت بری صدا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندو میری طرف دوڑو، نہ کہ میری طرف آہستہ ہو، بلکہ دوڑو جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے، جیسے ماں کی گود میں بچہ بھاگتا ہے. اے سننے والے، تو ہر سمت دوڑا، مال کی طرف، لوگوں کی طرف، خواہشوں کی طرف. کیا تو نے ایک لمحہ بھی اللہ کی طرف دوڑنے کا سوچا؟ سورہ زاریات آیت 51 تا 56. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. پچھلی قومیں بھی ایسے ہی کفر و عناد میں تھی. میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کا مطالبہ سادہ ہے مگر دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، تم نے دنیا کو پہچانا، مجھے بھلا دیا. عبادت صرف سجدہ نہیں بلکہ سراپا فنا ہونا ہے. عبادت صرف سجدہ نہیں بلکہ سراپا فنا ہونا ہے. اپنے آپ کو مٹا کر محبوب حقیقی میں ڈھل جانا ہی اصل ابدیت ہے. سورہ زاریات آیت 57 تا 58. میں تم سے رزق نہیں مانگتا، رزق دینے والا میں خود ہوں. تو سجدے میں بھی مانگنا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا جانے. اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے تعلق قائم کرو، بغیر لالچ، بغیر دنیاوی خوف کے، صرف محبت، خلوص اور ابدیت کے ساتھ. سورہ زاریات آیت 59 تا 60. ان ظالموں کے لیے بھی عذاب ہے جیسے پہلے لوگوں کو ملا تھا، روح کو ہلا دینے والا پیغام. اگر تم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا، اگر تم نے دل کو اس کے دور سے خالی رکھا، تو تمہارا انجام بھی پچھلی قوموں جیسا ہو سکتا ہے. دل کی ویرانی سب سے پہلا عذاب. یہ اللہ کے بندو، زمین بچھائی گئی، آسمان سجایا گیا، ہوائیں چلائی گئی، فرشتے بھیجے گئے، انبیاء قربان ہوئے، آسمان کتابیں نازل ہوئی، صرف اس لیے کہ تم اپنے رب کو پہچانو. دوڑو اے دل والو اس رب کی طرف جس نے تمہیں اپنی محبت سے پیدا کیا اور جس نے فرمایا وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑو اس سے پہلے کہ زندگی تھم جائے.